السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز اسٹوڈیو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک۔ ناظرین، آج ہم ایک خصوصی پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہمارے مہمان جو ہیں وہ قاری حیات اللہ ہیں، جو کہ پشاور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور اس کے علاوہ فلاحی کمیٹی کے بھی سرپرست اور صدر ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان سے پشاور کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے اور خاص کر جو پشاور میں جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، حکومتی جو دفاتر ہیں وہاں سے ان کو کیا جو ہے نا رویوں کا سامنا ہے، تو ان مسائل پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پشاور کے دیگر مسائل ہیں تو ان پر بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گے۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کب آپ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا اور سماجی خدمات ہیں، پھر ایسوسی ایشن کے لیے جو خدمات ہیں، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی جی کہ آپ نے یہاں ہمارے پاس تشریف لایا۔ ہم تقریباً پچھلے 30 سال سے یہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہے اور ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک فلاحی کمیٹی ہے PPDA کے نام سے، اس میں ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ فلاحی ہمارا اپنا ایک گروپ ہے، چاند گروپ، اس کا بھی میں چیئرمین ہوں اور وہ بھی بہت ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو بس ہمارا کام ٹوٹلی فلاحی کام ہے، وہ خواہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہو، کسی دوسری برادری سے تعلق ہو، جو بھی ہو، مطلب ہے نا ہمارا صرف کام جو ہے نا وہ فلاحی کام ہے ہمارا۔ جی سر، یہ بتائیں کہ اس وقت پشاور میں جو پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے، اس کو کیا مسائل ہے جو پراپرٹی ڈیلرز ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ جس طرح اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ مختلف دفاتر میں ان کے ساتھ وہ رویہ اس طرح سے نہیں اپنایا جاتا جس طرح اپنانا چاہیے، تو اس پر ذرا بات کریں کہ کیا چیلنجز ہے آپ کو؟ اصل میں اگر میں اوورال بات کروں تو ہمارا ریئل اسٹیٹ برادری جتنا بھی ہے یہاں پشاور میں یا KP میں، ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے وہ تقریباً ہمارے ٹیکسز ہیں، وہ صوبائی ہو یا مرکزی ہو۔ ان ٹیکسز کے وجہ سے ہمارا سارا کاروبار ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا زیادہ مسائل جو ہے وہ مرکزی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا سارے مسائل جو ہے تقریباً وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ پروونشل گورنمنٹ میں ہمارے اوپر جو ٹیکسز ریئل اسٹیٹ پر لگے تھے، پلاٹوں کی الاٹمنٹ پر وغیرہ پر جو ٹیکسز لگے تھے، اس کے خلاف ہم نے یہ 1-2 مہینے پہلے اسمبلی کے سامنے بھی احتجاج کیا، چاند گروپ فلاحی کمیٹی کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور کال دیا ہے، ابھی کل اعلان کرنا تھا لیکن وہ ہمارے کچھ دوستی PTI والے اس نے کہا کہ تھوڑا صبر کرے، وزیر اعلیٰ صاحب کے قیادت میں کوئی کمیٹی بنا ہے یا اس نے اس کا نوٹس لیا ہے ریگولر ٹاؤن شپ کا کہ مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو 1 ہفتہ 2 ہفتے دیکھتے ہیں، اگر وہ حل نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ احتجاج کی کال پھر دیں گے۔ تو مین مسئلہ یہاں پشاور میں جو ہے، پشاور میں تو ہمارا صرف یہ ریگی ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ ہے، اس نے بالکل ہمارا کاروبار تقریباً 70-80% ہمارا کاروبار ختم کر دیا، کیونکہ زون 1 زون 2 زون 5 تو بالکل بھول گیا لوگوں کا۔ زون 1 زون 2 میں بھی قبضے نہیں ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں تقریباً 40 سال ہو گئے، لوگوں نے فل پیمنٹ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس بیچاروں کو نہ قبضہ ملا ہے۔ بلکہ میں اس کو آپ میں ایک اور بات بتاؤں کہ پولیس کے یا دیگر اداروں کے جتنے شہداء ہیں نا، اس کو بھی بدبختوں نے اس میں پلاٹ دیے ہیں، تو اس کا بھی نہ قبضہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو اپنے شہداء کے لیے کام کرو، ہمارے لیے چھوڑو، شہداء کے لیے کام کرو، لیکن وہ اپنے شہداء کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔
تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہفتہ 10 دن اگر صوبائی حکومت نے کوئی رسپانس دیا تو ٹھیک، ورنہ اگر نہیں دیا تو انشاءاللہ ہم نے پی ڈی اے کے سامنے احتجاج کی کال دی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ سر اکثر پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں مختلف جو دفاتر ہیں جس طرح پی ڈی اے ہو گیا یا پولیس تانے ہو گئے یا اس طرح دیگر جو دفاتر ہیں جیسے کہ وابڈا ہو گیا یا مختلف جو دفاتر سرکاری جہاں سے مختلف جو ہے نا کام ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے، تو وہاں پہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا منفی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ سے جتنے ساتھی وابستہ ہیں نا، اس کا حیات آباد میں خصوصاً، پشاور میں خصوصاً، کے پی کے میں، یہ یہاں پر اس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب آپ ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں تو ظلم ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک بات مطلب ہے نا بتاؤں، ہمارا حیات آباد ہے، اس میں سوشل لوگ جو ہیں نا وہ پراپرٹی والے ہیں، باقی تو یہاں پر زندگی نہیں ہے۔ اوپر والا نیچے سے خبر نہیں ہے، نیچے والا اوپر سے خبر نہیں ہے، مطلب ہے نا ایک گھر میں فوتگی ہوتی ہے ہمسائے میں، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمسائے میں فوتگی ہوئی ہے۔ تو یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ تو یہاں پر جتنا سب کچھ کرتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ والے کرتے ہیں، مطلب ہے نا کسی کے گھر میں غم ہوا، اللہ نہ کرے، وہ کسی نہ کسی پراپرٹی والے کو فون کرتے ہیں، یار جی وہ ہے یہ ہے، پھر وہ بندوبست کرتا ہے، پی ڈی اے سے بس منگواتا ہے، ادھر قبرستان میں جاتا ہے، ادھر پارک میں جاتا ہے، ادھر مولانا صاحب کو بلاتا ہے، سب کچھ مطلب ہے نا ادھر ہم کرتے ہیں۔ ہمارا مطلب ہے نا اپنے جو بڑے ہیں ایسوسییشن ہے ادھر، تو ایسے لوگوں کو اگر آپ الٹا عزت بھی نہ دے تو مطلب ہے نا یہ تو ناراضگی کی بات ہے۔ تو میں نے تو ذاتی طور پر اس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ میں ان لوگوں کو انشاءاللہ پی ڈی اے میں عزت دوں گا اور تانے کچہری میں بھی عزت دے کے رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اب آپ دیکھیں پی ڈی اے میں ہمارے برادری کا کوئی قدر نہیں ہے، انسپیکٹر، اے ڈی، ڈی ڈی، سب کچھ جو ہے نا وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، بہت برا رویہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کرتا ہے، مطلب ہے نا ہمیں پتہ ہے 30 سال سے میں وابستہ ہوں ان کاموں سے، حالانکہ پی ڈی اے کا 50% دار و مدار جو ہے نا وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح وہ تانوں میں بھی یہی حال ہے کہ مطلب ہے نا ہم ہمارے ساتھی ادھر جاتے ہیں تو ادھر سے کوئی مطلب ہے نا رسپانس نہیں ملتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کسی کو مارے یا مطلب ہے نا وہ کسی کو اندر کرے باہر کرے، ریئل اسٹیٹ والے کہیں تو ٹھیک ہے، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ یقین کریں ہم صحیح کام کے لیے آتے ہیں، تو آپ صحیح کام والے کو ذرا امتیازی سلوک کریں، مطلب ہے نا اس کے ساتھ وہ مجرم والا سلوک نہ کریں، یہی ہمارا مطالبہ ہے، اور یہی سارے پشاور میں ہے، اور سارے پشاور میں الحمدللہ ہمارے ایسوسییشن ہے، ہر گلی میں ہمارا ایسوسییشن ہے، ہر ٹاؤن شپ میں ہمارا ایسوسییشن ہے۔ ابھی ہمارا آل پشاور کی سطح پر بلکہ آل کے پی کے کی سطح پر ہمارا ایک کنونشن ہوا، اس میں ہم نے سرپرست اعلیٰ وغیرہ بنائے، ابھی ہم لگے ہیں انشاءاللہ 2-3 دن میں پشاور کی سطح پر ہم یونین بناتے ہیں۔ تو بس یہی مسئلے مسائل ہیں سر جی، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے لیے کام کریں۔ سر آپ نے کہا کہ موجودہ جو پالیسیاں ہیں صوبائی حکومت کی ان کے نتیجے میں جو ہے نا پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس 70-80% حد تک متاثر ہو چکا ہے، تو ابھی یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت کو کیا جو ہے نا آپ ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنی پالیسیوں پر کس طرح روشنی ڈالیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے وہ ذرا بحال ہو جائے؟ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صوبائی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری باتیں سنیں، ہمارے برادری میں بہت کام کے لوگ ہیں، وہ ان کو ایسے مشورے دیں گے کہ ان کو ان ٹیکسز کے بغیر ایسے مشورے دیں گے کہ ان کی آمدنی زیادہ ہوگی، مطلب تو آمدنی زیادہ ہونے کی ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم
اس سیکٹر سے کس طرح آمدن بڑھا سکتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, یہ تو ظالمانہ ٹیکسز ہے, بس ایئر کنڈیشن کے کمرے میں بیٹھ کر اور یہ لکھا اور بس اس پر یہ. ابھی میں آپ کو کہتا ہوں, یہ بیٹھ گئے CVT لگایا, یہ بیٹھ گئے مطلب ہے نا وہ دوسرا ہے NOC. اب NOC کو اس آسمان پر پہنچایا ہے کہ میں کہتا ہوں کاروبار ختم کر دیا NOC نے. صحیح. اب آپ کے گھر کی مطلب ہے نا ایک نئے گھر کے اگر ٹرانسفر کرتے ہیں نا تو تقریباً اس پر 20-25 لاکھ روپے آپ NOC کے جمع کریں گے. تو آپ کیوں ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وائلیشن ایک بندہ کرتا ہے تو آپ ادارہ کدھر ہیں اس وقت؟ تو کرپشن کے لیے مطلب ہے نا ماحول بناتے ہیں. اس وجہ سے اب ٹرانسفر NOC کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں. ریگی تو میں نے بتایا آپ کو 1 2 4 قبضے ہیں, یہ نہیں دیے ہیں ابھی تک, اس کے لیے ہمارے مسائل ہیں. تو ہمارا صرف اور صرف صوبائی حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم آپ کو وہ مسائل پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو ہمارے PDA کے ساتھ ہے, ہم آپ کو وہ مسائل پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو ہمارے تھانہ کچہری کے ساتھ ہے, ہم آپ کو وہ مسائل پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو آپ کی طرف سے FBR نے ہم پر ٹیکس لگائے ہیں. تو اگر وہ بیٹھ گئے تو انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے, حل نہیں ہوئے آسانی پیدا ہوگی کم از کم. سر یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں اس کا کیا کردار ہے, اور وہاں پہ کیا پالیسیاں ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, اور کیا وہاں پہ بھی اس طرح صورتحال ہے, اور اگر وہاں پہ بہتر ہے تو اس سے ہمیں کیا جو ہے نا سبق ملتا ہے؟ اس بجٹ میں مرکزی حکومت نے کوئی نہ ایسا ٹیکس لگایا ہے, بالکل مطلب ہے نا 0/0 ہے. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہے, نہ ہمارا مرکزی حکومت سے کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو کیوں خواہ مرکزی حکومت کو بیچ میں لائیں؟ مطلب ہے نا ہمارے مسائل صوبائی حکومت کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ وہ کریں گے. آخر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو ملک کے حالات ہیں, جس طرح آپ کا تعلق تو ریئل اسٹیٹ سے, اس کے ساتھ سماجی خدمات بھی آپ کافی ہیں آپ کی, اور گزشتہ 30 سال سے اس پر کام کر رہے ہیں, تو کیا ملک کے حالات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے آپ کیا نظر اس پر رکھتے ہیں؟ پشتونخوا کے ہمارے جو حالات ہیں اس پر تو میں اپنی آفیشل پیج جو میرا ہے خیریت اللہ آفیشل, اس پر میں نے بہت دفعہ لکھا ہے. تو بدامنی ہے, اور کس وجہ سے بدامنی ہے؟ بے روزگاری ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے. میں آپ کو یعنی مطلب ہے نا یہاں پر پشتونخوا میں کیا بتاؤں. سارے لوگ گاؤں سے آتے ہیں, شہروں میں آباد ہو رہے ہیں. تھوڑا بہت یہاں شہروں میں اس کو تھوڑا بہت سکون ملتا ہے. تو ادھر شہروں میں کچھ لوگ جس کا بس چلتا ہے وہ پنجاب جاتے ہیں. تو اس بدامنی کی لہر جو ہے نا اس کا تو بس میں کیا بتاؤں, نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جناب, اور نہ اہلوں کے بس یہی انجام ہوتا ہے جو ہمارے صوبے کے ساتھ 20 سال سے یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. ورنہ ہمارے صوبے میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ ابھی آئیں, وہاں لکی مروت آئیں, اتنا گیس, اتنا پیٹرول, اتنا دنیا کر کو دیکھو آپ. مطلب ہے نا کہ آپ ادھر یہ 7 افغانستان والے صوبے جو ہیں اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے. نہ کرک میں کسی کو گیس ہے, نہ لکی مروت میں کسی کو گیس ہے, نہ شمالی وزیرستان میں کسی کو گیس ہے, نہ کوئی رائلٹی ہے. اگر رائلٹی ہے تو وہ بھی MNA MPA کا آتا ہے اور انتظامیہ کا آتا ہے. مطلب ہے نا عوام کو اس کا کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے. تو جب اتنا ظلم بربریت ہو, عوام کے حقوق پر اتنے ڈاکے دن دیہاڑے ڈاکے ڈالتے ہیں, تو اس کا ریئیکشن تو یہی ہوگا کہ مطلب ہے نا بدم. ابھی آپ اطراف میں جائیں, ایک بندہ کے 10 بچے ہیں. اب وہ 10 بچے کیا کریں؟
اس کو نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، تو وہ خواہ بندوق اٹھائے گا اور کسی سڑک پہ نکل کر یا آپ کو مطلب ہے نہ لوٹے گا یا مجھے لوٹے گا یا کسی کے گھر میں جائے گا. وہ بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اگر ان لوگوں کو مطلب ہے نا یونیورسٹیاں ہیں ادھر بند ہو رہے ہیں، اسکول کے لیے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح، ہم نے تو ابھی نہیں سنا ہے کہ کوئی اسکول کا اس اے ڈی پی میں کوئی شامل ہے یا نہیں شامل ہے، نہ کالج ہے نہ یونیورسٹی ہے، نہ اس کے لیے کچھ مراعات ہے کہ مطلب ہے نا حکومت کو یہ اعلان کرے کہ بھائی میٹرک تک کتابیں ہیں، میٹرک تک وہ ہے یہ. تو بدامنی کا ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات اور سیدھے سادہ بات بتاؤں نا، ہمارے ملک جو ہے نا، میں اکثر ادھر ساتھیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں نا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا باہر کی دنیا جو ہے نا، ساری دنیا ہم بہت عرصے سے دیکھتے ہیں نا کہ ساری دنیا کی نظروں میں جو ہے نا پاکستان بس کٹک رہی ہے، اور ساری دنیا کے ڈالر، ریال، درہم وغیرہ جو ہے نا یہ ہمارے بارڈروں پہ پڑے ہیں. بس کوئی آ کے ادھر شر کریں اور ادھر جا کے جتنا ڈالر مرضی ہو لے لیں. تو جب اتنی زیادہ مطلب ہے نا لوگوں کی باہر کی دنیا کی مداخلت ہو تو اتنا بڑا شور شرابہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ناظرین، یہ تھے قاری حیات اللہ جو کہ پشاور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ جو پلائی کمیٹی ہے ان کے بھی سرپرست ہیں. تو ان سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی. ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس کرنا ہوگا، اور جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کی بحالی کے لیے جو ہے نا انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے. انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو حکمران ہیں، جو وفاقی حکومت ہے، ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان پر جو ہے نا ان کی بہتری کے لیے ضرور جو ہے نا کوششیں کرنی ہوں گی، ورنہ ملک کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. اور اگر حکمرانوں نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے نا وہ روشن ہوگا اور پوری قوم جو ہے نا خوشحالی کی طرف جائے گی. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.